آنے والے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جنت میں بڑے بڑے بالا خانے ہیں، بڑی اونچائی پر۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ کچھ جنتی اپنے سے اوپر مقامات پر کچھ جنتیوں کو دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آسمان پر، آسمان کے افق پر آپ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مقام تو انبیاء کا مقام ہوگا، وہ مقام تو شہداء کا مقام ہوگا، نبی ہوں گے، بڑے بڑے درجات جنہیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، یہ ان کا مقام ہوگا۔ فرمایا کہ جو جنت میں ہوں گے، جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر دیکھا جا سکے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملے گا ان کو جو ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے، یہ ملیں گے ان کو جو مہمان نواز ہوں گے، فرمایا یہ ملیں گے ان کو جو بات کریں گے تو نرمی سے کریں گے، فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے۔ یہ 4 کام جو کر لے گا، یہ جنت کے بالا خانے رب العالمین نے اسی کے لیے تیار کی۔ عظیم نعمت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے۔ فرمایا 1-2 ہونٹوں کے درمیان زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ اسے صحیح استعمال کرے گا۔ دوسری شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ اسے بھی صحیح استعمال کرے گا۔ اگر عقیدہ بہتر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے دو۔ ایک حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کی ضمانت دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے دے۔ وہ چیز کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کی ضمانت دے کہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جنت کی ضمانت لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا اس کا اللہ پر ایمان ہوگا، رسولوں پر ایمان ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین پر اس بات کا حق ہے کہ وہ اسے جنت دے دے۔ فرمایا ساتھ ساتھ وہ جہاد بھی کرتا ہوگا، ساتھ ساتھ اس نے ہجرت بھی کی ہوگی، فرمایا ان کو رب العالمین بڑا مقام عطا کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے لوگوں کو ہم جنت کی بشارت دے دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، فرمایا 1 درجہ دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے، ہجرت کی، رب کے راستے میں جہاد کیا۔ فرمایا رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا وہ مقام ہے۔ فرمایا تم جب بھی رب سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ فرمایا اس سے اوپر اور کچھ نہیں، اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اسی لیے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ حقیقت میں یہی لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والا سب سے آخری جنتی ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ گرتا پڑتا جہنم سے نکل کر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، کبھی عجیب انداز میں چلتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جہنم سے نکل گیا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اسے سامنے درخت نظر آئے گا، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے اگر اس درخت کے قریب کر دے تو میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے قریب میں جو پانی ہے میں اپنی پیاس کو بجھا سکوں، آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تو رب سے وعدہ کرتا ہے اگر میں آپ کو اس درخت کے قریب کر دوں، آپ کو یہ پانی بھی مل جائے اور کچھ نہیں مانگے گا؟ کہا اے اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس درخت کے قریب کر دیتے ہیں، وہ اس درخت کے قریب پہنچ جاتا ہے، پانی سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچ گیا، اس کے سامنے اس سے اچھا ایک اور درخت لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ رب سے التجا کرتا ہے، اے اللہ مجھے اگر اس کے قریب کر دے تو تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ نے رب سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس درخت کے قریب کر دو پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا، جب اپنی پیاس کو بجھا لوں گا اور کسی چیز کی ضرورت مجھے نہیں ہوگی؟ کہے گا اے اللہ اس بات کو چھوڑے، مجھے اس کے قریب کر دے پھر آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اسے اس کے بھی قریب کر دے گا۔ جب دوسرے درخت کے قریب پہنچ گیا، پھر اس کے سامنے تیسرا درخت ہوگا، وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ کہے گا اے اللہ مجھے اگر تو اس کے قریب کر دے پھر میں تجھ سے اور سوال نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کرتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں۔ کہا جب اس نے یہ کہا اللہ رب العالمین نے بھی مسکرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا آپ نے رب سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہا اے اللہ وعدہ تو کیا لیکن مجھے اس کے اگر قریب کر دے پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اسے اس کے بھی قریب کر دے گا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز آ رہی ہوگی، پھر وہ کہے گا اے اللہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب تو مجھے جنت دے دے، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں، مجھے جنت دے دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ پھر رب اس سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے رب سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہا اے اللہ وعدہ تو کیا لیکن تو مجھے جنت دے دے۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے جا میں نے تجھے جنت دے دی۔ وہ جب جنت میں چلا جائے گا رب العالمین اس سے کہیں گے کیا میں دنیا کی بادشاہت جیسی آپ کو 10 بادشاہتیں نہ دے دوں؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں آپ پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے میرے نبی بھی مسکرانے لگے۔ جب اس نے یہ بات اللہ رب العالمین سے کی کہ اے اللہ مجھ سے آپ مذاق کیوں کرتے ہیں؟ میرے پاس اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی سلطنت مجھے یہ کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اس بات پر قادر ہوں۔ صرف نبی ہی نہیں مسکرایا، صحابی رسول ہی نہیں مسکرائے بلکہ اللہ رب العالمین بھی مسکرانے لگا اور اللہ رب العالمین نے اسے جنت عطا کر دی۔ فرمایا اس دنیا میں جتنی بھی پوری کی پوری دنیا جتنی جنت، فرمایا اس سے 10 گنا اور آپ کو رب العالمین دینے پہ قادر۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے جو پہلے ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو صلحاء ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، جو شہید ہوں گے، جو سچے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، جو روزے دار ہوں گے، جو اہل توحید ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو ائمہ ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، جو محدثین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو مقام کیا دے گا آپ اور میں سوچ نہیں سکتے، ہمارے دل میں اس کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ان کے لیے تو وہ عظیم نعمتیں ہیں جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آج تک کسی کے دل میں خیال پیدا ہوا ہی نہیں، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں، رب کی اس رحمت کے بارے میں آج تک کسی کان نے سنا ہی نہیں۔ یہ رب کی عظیم نعمتیں ہیں، یہ ملے گی کن کو؟ جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں گی۔ اس سے ہٹ کر بھی کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان وہ اعمال کرتا ہے ان کے لیے رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا کر دے، ہم بھی رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ پھر مزید اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم وہ چند اعمال انشاءاللہ اگلے جمعے سے
آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ رب العالمین ہمارا شمار بھی انہی بندوں میں کر دے۔ اقول قولی